رات کے وقت جب آسمان تاروں سے بھر جاتا تب یہ شہر اور بھی حسین لگنے لگتا۔ ہر گلی، ہر سڑک پر روشنی، دیے اور مشالیں جھلملاتی۔ بازاروں میں رونق تھی، مٹھائیوں کی خوشبو، مسالوں کی مہک اور رنگ برنگے کپڑوں سے سجی دکانوں پر خریداروں کی بھیڑ لگی رہتی۔ ہر گلی اپنی ایک الگ کہانی کہتی۔ کچھ گلیاں اتنی تنگ تھی کہ دو شخص بھی مشکل سے ساتھ گزر پاتے، لیکن وہی کچھ اتنی کھلی تھی کہ وہاں گھڑ سوار تیز رفتار سے دوڑ سکتے تھے۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک شاندار محل کھڑا تھا، بلند دیواروں سے گھرا ہوا، بڑے بڑے ستونوں اور نقاشی دار گنبدوں سے سجا۔ یہ محل کسی افسانے سے کم نہ تھا۔ سونے اور چاندی سے جڑا دروازہ، سنگ مرمر سے بنی سیڑھیاں اور بڑے بڑے فوارے اس کی شان کو اور بڑھاتے تھے۔ محل کے اندر بادشاہ کا دربار تھا، جہاں اونچی اونچی کرسیاں لگی تھی جن پر ریاست کے عظیم وزیر، امیر اور درباری بیٹھے رہتے۔ دربار کے بیچوں بیچ ایک شاہی تخت تھا جس پر بادشاہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا۔ لمبا چوڑا جسم، چہرے پر غرور کی جھلک، ہاتھ میں جٹاؤ، انگوٹھیاں اور سر پر ایک شاندار تاج جس کا ہر ہیرا اس کی طاقت کا گواہ تھا۔ جلال الدین سلطان ایک ایسا نام جسے سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں رعب اور عزت دونوں جاگ جاتی۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ اپنے دور کا سب سے ذہین، طاقتور اور دور اندیش حکمران تھا۔ اس کی نظر باز کی طرح تیز تھی، ایک بار جو دیکھ لے وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی شخصیت کسی شیر سے کم نہ تھی، لمبا قد، چوڑا سینہ، روشن آنکھیں اور گہری آواز۔ جب وہ بولتا تو پورا دربار خاموش ہو کر اسے سنتا۔ اس کے لباس پر ہر وقت باریک کڑھائی والا شاہی جوڑا رہتا اور سر پر ایک ایسا تاج جو ہیروں اور نایاب نگینوں سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن صرف باہری شان و شوکت ہی نہیں، جلال الدین کی عقل بھی بے مثال تھی۔ وہ جنگ کے میدان میں جتنا ماہر تھا اتنا ہی ذہین سیاستدان بھی تھا، دوستی نبھانے والا، لیکن دشمنوں کے لیے قہر۔ اس کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے تھے۔ اس کی ریاست میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، لیکن اس کی تلوار سے جو ٹکراتا اسے مٹی میں ملا دیا جاتا۔ شاہی دربار اپنے شباب پر تھا، وزیر اور امیر اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے، مسخرے ہنسی مذاق کر رہے تھے، اور دور دور سے آئے علاقوں کے نمائندے بادشاہ کی خدمت میں نذرانے پیش کر رہے تھے۔ مگر اس رونق اور شان و شوکت کے بیچ تخت پر بیٹھا جلال الدین سلطان کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر ایک گہری اداسی کی پرچھائی تھی۔ سونے چاندی سے جڑا اس کا شاہی تخت بھی آج اس کے لیے بے معنی سا لگ رہا تھا۔ تبھی ایک وزیر نے جھک کر کہا، جہاں پناہ حکم دیجیے تاکہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو۔ مگر بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں کسی انجان چیز پر ٹکی تھی، ہلکی ہلکی ہوا پردوں کو ہلا رہی تھی اور وہ بس اپنے سامنے کی خالی جگہوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں کے پیچھے کیسی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ انسان جس نے آدھی دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا دیا، آج خود کسی نظر نہ آنے والے بوجھ سے دبا ہوا لگ رہا تھا۔ ایک روز بادشاہ جلال الدین سلطان اپنے محل کی اونچی کھڑکی سے نیچے شہر کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ بازاروں میں ہلچل تھی، کسی کی دکان لگ رہی تھی، کوئی بوجھ اٹھا کر لے جا رہا تھا، کوئی سودے بازی میں مشغول تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر اتنے سب کے بیچ اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے ایک شخص پر ٹھہر گئی۔ وہ ایک فقیر تھا جس کا نام شیخ سلیم تھا۔ نہ اس کے پاس کوئی دولت تھی، نہ رہنے کے لیے کوئی مکان، تن پر بس ایک پرانی چادر لپٹی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک لکڑی کی لاٹھی۔ مگر اس کے باوجود اس کے چہرے پر ایسی رونق تھی جو کسی بادشاہ کو بھی شرمندہ کر دے۔ شیخ سلیم شہر کے ایک کونے میں بیٹھا تھا اور اس کے چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ کوئی اپنا دکھڑا رو رہا تھا، کوئی کسی پریشانی کا حل پوچھ رہا تھا، اور شیخ سلیم بس مسکرا کر سب کو جواب دے رہا تھا، نرم لہجے میں، مگر ایسے الفاظ جو سیدھا دل میں اتر جائے۔ دولت سے خوشی نہیں ملتی اور غرور سے سکون نہیں آتا، صبر سے ہی زندگی آباد ہوتی ہے۔ اس نے ایک آدمی سے کہا جو اپنی مفلسی کا رونا رو رہا تھا، جو خود کو پہچان لے وہی جہان کو جیت سکتا ہے۔ اس نے ایک نوجوان سے کہا جو اپنے مقدر سے شکایت کر رہا تھا۔ بادشاہ جلال الدین سلطان کی آنکھیں اس فقیر پر ٹک گئی۔
وہ کتنی بے فکری سے بیٹھا تھا، نہ کوئی چنتا نہ کوئی بوجھ، اور پھر بھی سب کا سہارا تھا۔ ایک ایسا انسان جس کے پاس کچھ نہیں مگر پھر بھی لوگوں کے دلوں کا مالک تھا۔ شام کے سائے محل کی دیواروں پر اترنے لگے تھے۔ جلال الدین سلطان اپنے عالیشان تخت پر بیٹھا تھا مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے اپنے سب سے قریبی وزیر کو بلوایا۔ وزیر جھک کر بولا، حضور کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے گہری سانس لی اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں آج رات اپنی رعایا کے بیچ جانا چاہتا ہوں، بنا کسی شاہی لباس کے، ایک عام شخص کی طرح۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے لوگ کس حال میں ہیں، ان کی اصلی زندگی کیسی ہے۔ وزیر کا چہرہ فکر مند ہو گیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور بولا، جہاں پناہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، دشمن ہر طرف ہے، کوئی بھی آپ کو پہچان سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے میں آپ کی حفاظت کے باعث اجازت نہیں دے سکتا۔ بادشاہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وزیر کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنی انگوٹھی کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے غمگین مگر ٹھوس آواز میں بولا، اگر ایک بادشاہ اپنے ہی شہر میں محفوظ نہیں تو پھر اس کے تخت و تاج کا کیا فائدہ؟ جب بادشاہ ہی محفوظ نہیں تو اس کی رعایا کا کیا ہوگا؟ وزیر چپ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بادشاہ کی بات میں سچائی تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ تیاری کرو، بادشاہ نے اٹھتے ہوئے کہا، آج رات میں اپنے شہر کو اپنی ہی آنکھوں سے دیکھوں گا، اس حقیقت کو جانوں گا جو اس محل کی اونچی دیواروں کے پیچھے سے نہیں دکھتی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بادشاہ جلال الدین سلطان نے اپنا شاہی لباس اتار دیا تھا اور ایک عام شخص کی طرح سادہ کپڑوں میں شہر کی گلیوں میں نکل پڑا۔ اس کے سر پر ایک پرانی پگڑی تھی، بدن پر معمولی چولا اور پاؤں میں دھول سے بھری چپلیں۔ اب وہ بادشاہ نہیں تھا، بس ایک عام مسافر کی طرح بے آواز چلتا جا رہا تھا۔ کئی گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے آخر کار وہ شہر کی حد کے قریب پہنچا، جہاں ویران جنگل شروع ہوتا تھا۔ چاندنی زمین پر بکھری ہوئی تھی اور دور سناٹے میں عجیب سی آواز گونج رہی تھی۔ وہی ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کے باہر ایک بوڑھا شخص زمین پر بیٹھا تھا۔ بادشاہ ٹھہر گیا۔ یہی وہ فقیر تھا جسے اس نے دن میں دیکھا تھا، شیخ سلیم، وہی پرانی چادر لپیٹے، ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی تھامے، مگر چہرے پر ایک عجیب روشنی تھی جسے دیکھ کر ہی دل کو اطمینان محسوس ہوتا، وہی اطمینان جس کی تلاش میں بادشاہ نہ جانے کب سے بھٹک رہا تھا۔ بادشاہ نے قدم آگے بڑھائے اور جھک کر ادب سے کہا، السلام علیکم بابا۔ فقیر نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، ہلکی مسکان کے ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹے۔ پھر اپنی تیز مگر پرسکون نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، رات کے اس سناٹے میں کس چیز نے تمہیں باہر نکالنے پر مجبور کیا؟ تم کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے گہری سانس لی اور ہلکی مگر تھکی ہوئی آواز میں کہا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا بابا، میں سکون کی تلاش میں ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، دولت، طاقت، شہرت، مگر دل کا چین نہیں۔ میرا تخت سونے کا ہے مگر اس پر بیٹھ کر بھی میں بے چین رہتا ہوں۔ میرا محل دنیا کا سب سے عالیشان محل ہے مگر اس کے اندر میری روح تڑپتی ہے۔ بابا، آخرکار سکون کہاں ہے؟ شیخ سلیم نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں گہری اور پر اسرار تھی، جیسے وہ بادشاہ کے دل کے حالات کو پڑھ رہا ہو۔ اس نے لکڑی کی لاٹھی زمین پر ٹکا دی اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا، سکون دولت میں نہیں بلکہ دل کے اطمینان میں ہے۔ آدمی سونے کی چادر اوڑھ کر بھی بے چین رہ سکتا ہے اور زمین پر سر رکھ کر بھی گہری نیند سو سکتا ہے۔ جو دل اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے وہی سکون پا جاتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل بھی مطمئن ہو جائے تو اپنے دل کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دے، پھر دیکھنا تیرا دل بھی اسی طرح پرسکون ہو جائے گا جیسے یہ درخت، یہ زمین اور یہ ہوائیں اللہ کی رضا میں راضی ہو کر اطمینان میں ہیں۔ بادشاہ جلال الدین سلطان کی بے چینی ابھی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل میں سوالات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس نے شیخ سلیم سے ایک اور سوال کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور ہر سوال کے جواب میں فقیر نے اسے ایک انمول نصیحت دی، ہر لفظ میں جیسے اس کے دل کی بے چینی کو دور کر رہا تھا، ہر بات جیسے اسے اپنی حقیقت سے واقف کرا رہی تھی۔ وہ بادشاہ تھا مگر آج پہلی بار اسے ایسا لگ رہا تھا کہ حقیقی علم اور عقل اس کے پاس نہیں بلکہ اس فقیر کے پاس ہے۔
جس کی جھوپڑی ٹوٹی پھوٹی سہی مگر اس کے دل میں وہ دولت تھی جو کسی شاہی خزانے میں نہیں ملتی۔ رات گزرتی رہی لیکن ہر لمحہ بادشاہ کے لیے ایک نیا مانو راز کھول رہا تھا۔ شیخ سلیم کی باتیں اس کے اندر اتر رہی تھی جیسے کوئی بنجر زمین پہلی بارش کی نمی کو محسوس کر رہی ہو۔ جب وہ واپس جانے کے لیے اٹھا تو وہ وہی شخص نہیں تھا جو اس سفر پر نکلا تھا۔ آج کی رات اس کے لیے صرف ایک سفر نہیں تھی، یہ ایک نئی ابتدا تھی، ایک نئے سفر کی۔ محل کے اونچے ستونوں پر صبح کی پہلی کرنیں اتر رہی تھی لیکن بادشاہ جلال الدین سلطان کی آنکھوں میں اب بھی رات کی ویرانی بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے نرم اور عالیشان بستر پر پڑا تھا مگر نیند کوسوں دور تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی فقیر کا پرسکون چہرہ آ جاتا، وہی گہری اور مطمئن آنکھیں، وہی الفاظ جو اس کے دل کی ہر دیوار پر دستک دے رہے تھے۔ سکون دولت میں نہیں، دل کی رضامندی میں ہے۔ اس کی روح بے چین تھی۔ اس فقیر کے پاس ایسا کیا تھا جو میرے پاس نہیں؟ وہ یہی سوچتا رہا۔ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی پھر بھی اس کا دل تنہا تھا، لیکن اس فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ کتنا مطمئن تھا۔ رات یوں ہی بے چینی میں گزر گئی۔ صبح کے اجالے کے ساتھ اس کے دل میں ایک طلب اٹھی۔ وہ پھر سے اس فقیر کی خدمت میں جانا چاہتا تھا لیکن بادشاہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ شاہی رسم و رواج، محل کی سیاست اور دنیا کی نظروں کا بوجھ اسے روک رہا تھا۔ اب وہ بدلا بدلا سا رہنے لگا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ دربار میں دل لگتا، شاہی محفلوں میں بھی وہ خاموش رہتا۔ اس کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا مگر وہ اسے کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر ایک روز جب اس کی بے قراری حد سے بڑھ گئی تو اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اب وہ بھی ایک عام آدمی کی طرح اس فقیر کے پاس جائے گا اور اس کے ساتھ رہ کر زندگی کی اصلی حقیقت کو جانے گا۔ اس نے وزیر کو بلایا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا جب اس نے اعلان کیا، میں کچھ وقت کے لیے سلطنت چھوڑ رہا ہوں۔ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں ساری حکومت تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ وزیر اور تمام درباری حیرت میں پڑ گئے۔ وزیر نے گھبرا کر کہا، جہاں پناہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلطنت کو آپ کا سہارا چاہیے۔ لیکن بادشاہ صرف مسکرایا اور بولا، سلطنت کا سہارا اللہ ہے، میں نہیں۔ اگر میں خود اپنی حقیقت سے ناواقف ہوں تو دوسروں کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنا شاہی لباس اتار دیا۔ سونے سے جڑے ہوئے کپڑے اب اس کے جسم پر نہیں تھے بلکہ ایک سادہ اور معمولی سی چادر تھی۔ اس کا شاہی تاج ہٹ چکا تھا، سر پر ایک پرانی پگڑی تھی، پیروں میں چمکتے ہوئے جوتے نہیں بلکہ ننگے پاؤں دھول بھری زمین پر رکھے تھے۔ اب وہ جلال الدین سلطان نہیں تھا، اب وہ محض ایک مسافر تھا، سکون کی تلاش میں۔ وہ اسی جنگل کی طرف بڑھنے لگا جہاں ایک روز اس کی ملاقات شیخ سلیم سے ہوئی تھی۔ راستہ وہی تھا لیکن آج اس کا سفر الگ تھا۔ جب وہ جھوپڑی کے پاس پہنچا تو فقیر اپنے اسی سکون بھرے انداز میں بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر جھک کر سلام کیا۔ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹے اس بار کس طالب کی طرح آئے ہو؟ بادشاہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی مگر لہجہ نرم اور پرسکون تھا۔ بابا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس جھوٹے عیش و آرام سے دور ہو کر زندگی کے اصل سکون کو پانا چاہتا ہوں۔ شیخ سلیم نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، اگر تو سچے دل سے آیا ہے تو اس جھوپڑی کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، مگر یاد رکھ یہاں بادشاہوں کی نہیں فقیروں کی دنیا ہے۔ بادشاہ نے لرزتے لہجے میں کہا، بس یہی تو میں چاہتا ہوں بابا۔ شیخ سلیم نے بادشاہ کو غور سے دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اگر تجھے واقعی سکون چاہیے تو تجھے اپنی دولت، اپنا شاہی رتبہ اور اپنے سارے عیش و آرام کو بھولنا پڑے گا۔ کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ بادشاہ جلال الدین نے بنا جھجک کہا، ہاں بابا۔ اب میں بادشاہ نہیں، ایک عام آدمی ہوں، مجھے آپ کی رہنمائی منظور ہے۔ شیخ سلیم نے پاس رکھی ایک پرانی میلی کچیلی چادر اٹھائی اور بادشاہ کے ہاتھ میں دے دی، تو آج سے تیرا یہی لباس ہوگا۔ اب تو ایک عام شخص ہے اور تجھے وہی کرنا ہوگا جو ایک فقیر کرتا ہے۔ بادشاہ نے بنا کوئی شکایت کیے چادر اوڑھ لی۔ اس کے شاہی لباس کی جگہ اب سادہ کپڑے تھے جن میں نہ شان و شوکت تھی نہ کوئی رتبہ، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اس نے اپنی روح کی قید سے خود کو آزاد کر لیا ہو۔ اگلے دن صبح جب سورج نکلا
تو فقیر نے ایک چھوٹی سی سوکھی روٹی بادشاہ کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا، آج تیرا یہی کھانا ہے، یہی تیرا پہلا امتحان ہے، دیکھنا تو اس پر صبر کر سکتا ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے اس چھوٹی سی روٹی کو دیکھا۔ جو شخص ہر روز سونے چاندی کے برتنوں میں عمدہ کھانوں سے دسترخوان سجاتا تھا، اس کے لیے ایک معمولی روٹی پر گزارا کرنا آسان نہیں تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ وہ سوکھی روٹی کھا لی۔ شام ہوئی تو فقیر نے اسے بلایا اور کہا، اب تجھے بازار جانا ہوگا اور لوگوں سے کھانا مانگنا ہوگا۔ یہی ایک فقیر کی حقیقت ہے۔ بادشاہ کے دل میں کچھ دیر کے لیے عجیب سی بے چینی ہوئی۔ جس شخص کی ایک آواز پر پورا شہر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، جسے کھانے کے لیے سب سے نایاب چیزیں پیش کی جاتی تھی، وہ آج بازار میں جا کر لوگوں سے روٹی مانگے۔ لیکن اس نے اپنے خیالوں کو جھٹک دیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، جو حکم بابا۔ اور پھر بادشاہ جلال الدین، جو کبھی اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے اپنی سلطنت پر حکم چلایا کرتا تھا، اب بازار کی تنگ گلیوں میں ایک فقیر کی طرح لوگوں سے روٹی کے ٹکڑے مانگنے نکل پڑا۔ بادشاہ جلال الدین نے اپنے چہرے پر پرانی چادر کا کونا ڈال لیا اور جھجکتے قدموں سے بازار کی طرف بڑھنے لگا۔ آج وہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی حکمران نہیں تھا، آج وہ محض ایک بھوکا انسان تھا جسے لوگوں سے روٹی مانگنی تھی۔ وہ پہلی بار اس طرح کی زندگی جی رہا تھا۔ بازار کی بھیڑ میں اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس نے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک تندرست شخص نکلا۔ بابا، اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دیجئے۔ اس شخص نے گھور کر دیکھا اور پھر حقارت سے بولا، کام چور، بھیک مانگ کر کھانے والوں کی وجہ سے ہی یہ شہر تباہ ہو رہا ہے۔ اس نے غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ بادشاہ سکتے میں آ گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی حفاظت اور خدمت کے لیے اس نے اپنی زندگی لگا دی تھی، لیکن آج وہی لوگ اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھا، ایک اور گھر کے سامنے رکا۔ اماں، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اندر سے ایک مرد کی آواز آئی، بھاگ جا یہاں سے، مفت کھوری کی عادت پڑ گئی ہے، محنت کیوں نہیں کرتا؟ یہ سن کر بادشاہ کا دل کانپ اٹھا۔ جس آدمی کی ایک آواز پر پوری سلطنت سر جھکا دیتی، وہ آج اس قدر بے بس تھا۔ تھکا ہارا، مایوس سا وہ آگے بڑھا۔ اس کا پیٹ بھوک سے جل رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ اس کا دل جل رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر ایک چھوٹی سی کچی جھوپڑی پر پڑی۔ اس نے ہمت کر کے وہاں دستک دی۔ دروازہ کھلا تو ایک بزرگ عورت سامنے کھڑی تھی، کمزور جھریوں سے بھرا چہرہ، لیکن آنکھوں میں عجیب سا نور۔ اماں، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ بزرگ عورت نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اندر جا کر ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی۔ اس نے وہ ٹکڑا بادشاہ کے کانپتے ہاتھوں پر رکھ دیا اور دعا دی، بیٹا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ یہ الفاظ سن کر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اس روٹی کا ٹکڑا دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، جیسے کوئی نایاب نعمت مل گئی ہو۔ آج اسے احساس ہوا کہ اصل طاقت اور عزت دولت میں نہیں، بلکہ انسان کے کردار میں ہوتی ہے۔ وہ جو پوری سلطنت کا مالک تھا، آج ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے محتاج تھا۔ لیکن جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے پاس دینے کے لیے بس قیمتی چیز تھی، دعائیں۔ آج اسے فقیر شیخ سلیم کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ سکون دولت میں نہیں، دل کی رضامندی میں ہے۔ بادشاہ جلال الدین کو فقیر کے ساتھ رہتے ہوئے کئی دن بیت چکے تھے۔ وہ جو سونے چاندی کے محل میں رہتا تھا، اب مٹی کے فرش پر سوتا تھا۔ جو نرم گرم بستروں کا عادی تھا، اب کھلے آسمان کے نیچے ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کرتا تھا۔ اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر تھی، جہاں نہ کوئی تخت تھا، نہ کوئی تاج، بس زندگی کی حقیقت تھی۔ ہر روز اس کے لیے ایک نئی آزمائش ہوتی، ہر دن اسے نیا سبق ملتا۔ لیکن آج کی رات کچھ الگ تھی۔ شیخ سلیم نے اسے پاس بلایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے، بیٹا، تیرا پہلا امتحان آ گیا ہے۔ آج تجھے اپنے ہی شہر کی گلیوں میں گھوم کر دیکھنا ہوگا کہ کون کون بھوکا سوتا ہے اور کیوں۔ بادشاہ چوکا۔ وہ شہر جہاں ہر روز اس کے خزانوں سے تنو اناز بانٹا جاتا تھا، وہاں کوئی بھوکا کیسے سو سکتا تھا؟ مگر اس نے سوال نہیں کیا، سر جھکا کر بولا، جو حکم بابا۔ شیخ سلیم نے مسکرا کر کہا، یاد رکھنا، جو تو دیکھے گا وہ تیری سلطنت کی سب سے بڑی سچائی ہوگی۔ بادشاہ جلال الدین نے اپنی پرانی چادر لپیٹی اور رات کے اندھیرے میں
گلیوں کی طرف بڑھ گیا۔ شہر کی رونقیں اب خاموش ہو چکی تھی، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھا ایک عجیب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کھلتا چلا گیا۔ پہلے وہ ان گلیوں سے گزرا جہاں امیروں کے عالیشان مکان تھے۔ اونچی اونچی دیواروں کے پیچھے مہنگے جھومر کی روشنی دمک رہی تھی، گلشن مہک رہے تھے اور کھڑکیوں سے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہر دروازے پر پہرے دار تھے، ہر مکان میں چین و سکون تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ان مکانوں کے باہر کھڑے لوگ بھی اطمینان سے بات کر رہے تھے، جیسے زندگی نے انہیں کسی کمی کا احساس ہی نہ ہونے دیا ہو۔ لیکن جب وہ اور آگے بڑھا تو نظارہ ہی بدل گیا۔ اب گلیاں تنگ تھی، دیواروں کا رنگ اکھڑا ہوا تھا اور اندھیرے میں کچھ سائے کروٹیں بدل رہے تھے۔ سکون کی جگہ اب بھوک کی چیخیں تھی، روشنیوں کی جگہ اندھیرا تھا۔ ایک بوڑھا ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا، اس کے پاس صرف ایک پتلی چادر تھی اور اس کے پیٹ کی خالی حالت اس کا سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ بادشاہ اس کے پاس گیا اور دھیرے سے پوچھا، بابا آپ نے کھانا کھایا؟ بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی ہنسی کے ساتھ بولا، کھانا؟ ہاں بیٹے، سپنوں میں روٹی دیکھی تھی وہی کھا لی۔ بادشاہ کا دل کانپ گیا، وہ آگے بڑھا۔ تھوڑی دور ایک ماں اپنے 2 بچوں کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بچے سسک رہے تھے لیکن ماں کے آنکھوں میں آنسو تک نہیں تھے، شاید وہ اتنے سوکھ چکے تھے کہ اب بہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ امی بھوک لگ رہی ہے، ایک بچے نے دھیمی آواز میں کہا۔ سو جاؤ بیٹا، صبح اللہ کوئی راستہ نکال دے گا، ماں نے بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ وہی شہر تھا جہاں اس کے محل میں روز سینکڑوں طرح کے پکوان بنتے تھے اور وہیں کچھ لوگ روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے راتیں جاگ کر گزارتے تھے۔ وہ پوری رات گلیوں میں گھومتا رہا، کسی گھر سے کسی بچے کی بھوک سے بلکتی آواز آتی تو کسی کونے میں کوئی ٹھنڈ سے جکڑ کر دم توڑ دیتا۔ آج اسے سمجھ آیا کہ سلطنت صرف سونے چاندی کے محلوں سے نہیں بنتی، بلکہ ان بھوکے پیٹوں سے بھی بنتی ہے جن کے بارے میں کسی کو فکر نہیں۔ صبح ہونے سے پہلے وہ واپس لوٹا، لیکن آج وہ وہی بادشاہ نہیں تھا جو رات کو نکلا تھا۔ شیخ سلیم نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا دیکھا بیٹے؟ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بابا، میں نے دیکھا کہ میرے شہر کے ہر محل کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھوکا کروٹیں بدلتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری سلطنت سونے سے نہیں بلکہ ان کی حرکتوں سے بنی ہے جن کی کوئی سنوائی نہیں۔ بابا، میں نے دیکھا کہ میرے شہر میں صرف بھوک ہی نہیں بلکہ ایک اور بڑی تکلیف ہے۔ امیروں کو غریبوں کی حالت کا علم تک نہیں۔ عالیشان محلوں میں بیٹھ کر کوئی یہ جان ہی نہیں سکتا کہ تنگ گلیوں میں بھوک سے کیسے آنسو بہتے ہیں۔ میں خود بھی تو بادشاہ تھا لیکن مجھے بھی اس حقیقت کا علم نہ تھا۔ اگر ایک حاکم کو ہی اپنی رعایا کا درد معلوم نہ ہو تو اس کی بادشاہت کس کام کی؟ شیخ سلیم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے دیکھنا چاہتا ہو کہ جو درد وہ بیاں کر رہا ہے کیا وہ حقیقت میں اس کے دل تک اتر چکا ہے۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، بیٹا، ایک سچا حاکم وہی ہوتا ہے جو اپنی رعایا کے درد کو محسوس کر سکے۔ لیکن یاد رکھ، یہ تو صرف تیرا پہلا امتحان تھا، ابھی تجھے اور بھی بہت کچھ دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ بادشاہ نے فقیر کی بات سنی اور گہری سانس لی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں، مگر اب وہ اس سفر کو مکمل کرنا چاہتا تھا، حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ ایک رات کے سکون بھرے سناٹے میں جب بادشاہ جلال الدین اپنے پہلے امتحان سے لوٹ کر بیٹھا تو فقیر نے اسے پاس بلایا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سمجھداری کی چمک تھی۔ بیٹا، پہلا امتحان تیرا ضمیر جگانے کے لیے تھا، اب دوسرا امتحان تیرا کردار پرکھنے کے لیے ہے۔ بادشاہ ادب سے سر جھکا کر بولا، کیا کرنا ہوگا بابا؟ فقیر مسکرایا اور کہنے لگا، اب تجھے اپنی پہچان پوری طرح چھپا کر شہر میں مزدوری کرنی ہوگی۔ دیکھنا ہوگا کہ جب تجھے کوئی نہیں جانتا تب تیرا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ کیا تو حق کے ساتھ محنت کر سکتا ہے؟ کیا تو وہی عزت کما سکتا ہے جو ایک ایماندار آدمی کماتا ہے؟ بادشاہ نے بنا کسی جھجک کے حامی بھر دی۔ وہ جو کبھی حکم چلانے کا عادی تھا اب ہاتھوں سے محنت کرنے کو تیار تھا۔ اگلی صبح بادشاہ ایک معمولی مزدور کی طرح شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کے پاس نہ شاہی لباس تھا نہ تخت و تاج کی شان۔ وہ ہر جگہ کام کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ آخر کار ایک بڑھئی کی دکان پر جا کر اس نے کہا،
मुझे काम चाहिए, कुछ भी दे दो, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। बढ़ी ने उसे सिर से पांव तक देखा और पूछा, काम करना आता है? बादशाह ने जवाब दिया, नहीं, मगर मैं सीख लूंगा, बस मेहनत करना चाहता हूँ। बढ़ी को उसकी बातों में सच्चाई दिखी और उसने कहा, ठीक है, लकड़ी काटने और उसे संवारने का काम है, कर सकोगे? बादशाह ने सिर हिलाया और काम में जुट गया। दिन भर लकड़ी काटते काटते उसके हाथ दर्द से भर गए, हथेलियों में छाले पड़ गए, मगर उसने हार नहीं मानी। जो कभी हुक्म चलाने का आदी था, वो अब अपने हाथों की मेहनत से एक एक टुकड़ा तराश रहा था। शाम हुई तो बढ़ी ने उसके हाथ में 2 सिक्के रख दिए, ये ले तेरी आज की मजदूरी। बादशाह ने उन सिक्कों को देखा, फिर अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसके दिल में अजीब सा सुकून था। जो चीज मेरे लिए कभी मायने नहीं रखती थी, आज वही मेरी मेहनत की पहचान बन गई है। उसने पहली बार महसूस किया कि दौलत वो नहीं जो तख्त पर बैठकर मिलती है, बल्कि असली इज्जत वो है जो इंसान अपनी मेहनत से कमाता है। शहर की तंग गलियों और धूल भरी सड़कों से गुजरते हुए बादशाह अब एक आम शख्स की तरह सोचने लगा था। मेहनत के हर लम्हे ने उसे बदल दिया था। वो जान चुका था कि असली इज्जत महलों और तख्तो ताज से नहीं, बल्कि इंसान की किरदार से होती है। मगर किस्मत का एक इम्तिहान अभी बाकी था। उस रोज जब वो काम खत्म करके फकीर के पास लौट रहा था, तभी कुछ सिपाही शहर के बाजार में लोगों से पूछताछ कर रहे थे।